بسم الله الرحمن الرحيم أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون۔ کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے کو بھول جاتے ہو حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو؟ تو کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ یہود جن سے خطاب ہے بنی اسرائیل سے، تو یہ کچھ ایسا کام کرتے تھے کہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے اور خود نہیں کرتے۔ اب اس کے بارے میں کہ کیا کام کرتے تھے روایات مختلف ہیں۔ ایک روایت ہے ابن عباس کی، دو مصنف نے نقل کی ہے کہ جس کی بھلائی چاہتے اور خفیہ طور سے کوئی ان سے ملتا تو کہتے کہ یہ نبی برحق ہے، ان پر ایمان لاؤ، ان کی پیروی کرو، اور خود پیروی نہیں کرتے۔ اور کہا گیا کہ یہ لوگوں کو صدقہ کا حکم دیتے تھے اور خود صدقہ نہیں کرتے تھے، اور یہ کہ دوسروں کو نماز روزے کا حکم دیتے اور خود نماز روزہ نہیں کرتے۔ اور یہ ساری باتیں ان میں جمع ہو سکتی ہیں کیونکہ بہت سی بری خصلتیں ان میں پائی جاتی تھی، تو ان میں سے یہ بھی ہے۔ تو اس پر فرمایا گیا تأمرون، حمدہ تو استفہام کے لیے آتا ہے لیکن یہاں تقریر کے لیے، یعنی واقعی ایسا تم کرتے ہو، اور ساتھ ہی توبیخ اور تعجیب، یعنی اس تضاد پر لوگوں کو نیکی کا حکم دینا خود نہ کرنا، اس پر ان کی توبیخ اور تعجیب، دوسروں کو تعجب میں ڈالنا، کیونکہ باری تعالیٰ تو تعجب سے منزہ ہے، تو سننے والوں کو تعجب دلانا کہ یہ کیسے ہے کہ دوسروں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں حالانکہ آدمی سب سے پہلے اپنا بھلا چاہتا ہے، تو اگر نیکی ہے تو اس پر خود پہلے کاربند ہونا چاہیے، یا خود تو کاربند نہیں ہوتے دوسروں کو حکم دیتے ہیں، تو اس میں تعجب دلانا بھی۔ اب لفظ بر آیا، اس کو بتایا کہ البر التوسع فی الخیر، خیر میں وسعت اختیار کرنا، یہ بر سے لیا گیا ہے جس کے معنی الفضاء الواسع، کشادہ فضا۔ اب یہ ہر خیر کو شامل ہے، یعنی جس طرح کی بھی نیکی ہو ہر ایک کو بر کہا گا، ایمان، تقویٰ اور صلہ ارحام وغیرہ سب اس میں آئے گا۔ اسی لیے کہا گیا کہ بر تین قسم کی ہے، ایک نیکی ایک بر وہ جو اللہ کی عبادت میں ہو، دوسری بر وہ جو اقارب قرابت داروں کی رعایت میں ہو، اور تیسری بر یعنی نیکی وہ جو اجانب اجنبیوں سے معاملات میں ہو۔ تو ہر طرح کے خیر کو یہ شامل ہے۔ تنسون انفسکم، اپنے کو بھول جاتے ہو، تو نفس کا علم تو حضوری ہے، تو خود کو کیسے بھول سکتے ہیں؟ تو اس کو کہا کہ یہ تمثیل کے طور پر ہے کہ جیسے کوئی شخص کسی چیز کو بھول جاتا ہے تو اس کو چھوڑ دیتا ہے، تو ویسے یہ اپنے کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اس چھوڑ دینے کی تعبیر تنسونہ سے کی گئی، تو مراد ہے تترکونہا من البر کالمنسیات، کہ اپنے نفسوں کو نیکی سے چھوڑ رکھتے ہو جیسے کہ بھولی ہوئی چیزیں چھوڑ رکھی جاتی ہیں۔ اب یہ ہے کہ کیا کام کرتے تھے کہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے خود نہ کرتے، تو کون سی نیکی تھی؟ تو اس بارے میں دو روایت مصنف نے نقل کی ہے۔ ایک تو ابن عباس سے کہ یہ آیت احبار مدینہ کے بارے میں نازل ہوئی جو پوشیدہ طور پر جس کی خیرخواہی کرتے اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا حکم دیتے اور خود پیروی نہیں کرتے، یہ نیکی کا حکم دینا ہوا، خود نہ کرنا۔ اور کہا گیا کہ یہ لوگوں کو صدقہ کا حکم دیتے اور خود نہیں صدقہ کرتے، دوسروں کا آتا تو اس کو بھی جمع کر کے کھا جاتے، اور یہ سب باتیں ان میں جمع ہو سکتی ہیں۔ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو، تو یہ حال زیادہ کیا گیا یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ ایک وہ ہوتا ہے جو جاہل و بے خبر ہو، اور ایک وہ ہے جو کتاب اور اس کے احکام سے واقف ہے اور پھر بھی اس کے خلاف جا رہا ہے، تو وہ زیادہ قابل مذمت ہوگا۔ تو یہ ان کو لاجواب کرنا ہے، جیسے ارشاد وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اس سے پہلے حالانکہ تم جانتے ہو کہ تم تلبیس و تحریف کر رہے ہو، تو جان بوجھ کر کے تلبیس تحریف کرنا یہ زیادہ مذموم ہے۔ تو ویسی کتاب پڑھ کر کے
خود نیکی نہ کرنا اور دوسروں کو حکم دینا، یہ زیادہ مضمون ہے۔ یعنی تتلون التورات، الکتاب میں لام عہد کا، یعنی تم توریت پڑھتے ہو اور اس میں وعید ہے عناد پر، عناد حق کو پہچان کر کے نہ ماننا، و ترک البر اور نیکی کے ترک کرنے پر، و مخالفت القول العمل اور قول کے عمل کے خلاف ہونے پر، اور یہ سب کام کرتے تھے، یعنی حق کو پہچان کر کے بھی اس کو قبول نہیں کرتے تھے اور لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے خود نہ کرتے اور کہتے کچھ کرتے کچھ۔ افلا تعقلون، عقل سمجھنا ادراک کرنا، تو یہ متعدی ہوتا ہے تو اس کا مفعول چاہیے، تو متعدی لے کر کے اس کا مفعول ظاہر کیا اور محذوف ہے۔ افلا تعقلون قبح صنیعکم، تو کیا تم اپنے کام کی برائی کو نہیں سمجھتے کہ یہ سمجھنا تم کو اس برائی سے باز رکھے، یا یہ کہ یہ فعل جو ہے قائم مقام لازم کے ہے، جیسے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، تو افلا تعقلون کا مطلب کیا تم عقل نہیں رکھتے کہ دوسرے کا بھلا چاہنا اور خود کا نہ چاہنا یہ بے عقلی کا کام ہے، کہ آدمی دوسرے کو نیکی کو حکم دیتا ہے اور خود نہیں کرتا ہے، تو خود نہیں جب نیکی کو حکم دے گا تو اس کی خواہش یہ ہوگی کہ میرا حکم جو ہے، میرا آواز جو ہے اثر انداز ہو، لیکن خود نے جو نہیں کرے گا تو آواز اس کا بے اثر ہو جائے گا، کہ لوگ یہ کہیں گے کہ ضرور اس میں کوئی رخصت ہوگی ورنہ خود یہ ترک نہیں کرتے اس کو۔ تو یہ بے عقلی کا کام ہوا کہ ایک طرح آواز کرنا جس کا مقصد یہ کہ لوگوں پر اثر انداز ہو اور لوگ اس کے مطابق عمل کریں، دوسرے خود اس پر عمل چھوڑنا، یہ لوگوں کو گویا کہ آمادہ کرنا ہے کہ جو کچھ میں زبانی کہہ رہا ہوں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اس کو کہا ہے او افلا عقل لکم، تب یہ فعل لازم کے قائم مقام، یا تمہارے مطلب یہ کہ تمہارے پاس عقل نہیں ہے جو تم کو روکے اس چیز سے جس کے انجام کی خرابی تم جانتے ہو۔ یہاں تک ہو گیا۔ اب اس کے بعد بیان کیا کہ العقل فی الاصل الحبس، عقل روکنا باندھنا، اسی سے اقال ہے، اقال البعیر، اونٹ باندھنے کی رسی، تو اصل میں تو حبس کے معنی میں۔ پھر اس کے بعد عقل کس کو کہا تھا؟ ادراک انسانی کو، یعنی اس کی سمجھ کو۔ کیوں کہا جاتا؟ مناسبت کیا ہے؟ باندھنے والے معنی سے، روکنے والے معنی سے، لأنہ یحبسہ ما یقبہ ویعقلہ علی ما یحسن، اس لیے کہ یہ ادراک انسان کو اس سے روکتا ہے جو قبیح ہے اور اس پر باندھتا ہے جو حسن ہے، تو قبیح سے روکتا ہے اور حسن کا پابند بنا دیتا ہے، اس وجہ سے اس ادراک کو عقل کہتے ہیں۔ پھر قوت عاقلہ کو کہتے ہیں۔ ثم القوة التي بها النفس تدرك هذا الادراک، پھر اس قوت کو عقل کہا جاتا ہے جس کے ذریعے نفس یہ ادراک کرتا ہے، اچھائی برائی کو پہچانتا ہے۔ اب اس سے بعد نے اس پر استدلال کیا ہے کہ عاصی کے لیے واز کہنا جائز نہیں، کیونکہ اس میں مذمت کی گئی ہے، کیا تم لوگوں کے نیکی کو حکم دیتے ہو اور اپنے کو بھول جاتے ہو، یعنی خود اس پر کاربند نہیں ہوتے، تو جو خود نیکی نہیں کرتا ہے اس کے لیے دوسروں کو نیکی کا حکم دینا یہ جائز نہیں ہے۔ اس کو مصنف نے بیان کہ انسان کے اوپر دو امر متوجہ ہے، ایک تو یہ ہے کہ وہ خود نیکی کرے، اس کا پابند ہو، دوسرے یہ ہے کہ لوگوں کو امر بالمعروف نہی عن المنکر کرے۔ تو اب خود جو اس کو کرنا تھا اس سے وہ باز رہا، تو اب دوسرا فرض جو ہے دوسروں کو نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، یہ اس کا تقاضا یہ نہیں کہ خود دوسرا جو فرض ہے اس سے بھی باز رہے، کہ ایک فرض کو چھوڑا تو اس کا تقاضا یہ نہیں کہ دوسری کو بھی چھوڑے۔ جیسے کہ نماز زکوٰۃ کسی کے اوپر فرض ہے تو نماز چھوڑی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ زکوٰۃ بھی چھوڑی۔ تو عالم کے اوپر دو فرض متوجہ ہوتے ہیں، ایک خود شرع کے مطابق عمل کرنا اور دوسرے لوگوں کو اس کا حکم دینا۔ تو خود نہیں کیا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ دوسروں کو حکم بھی نہیں دے سکتا ہے، تو اس کا مقصد واعظ کو روکنا نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے کہ
جو ایسا کرتے ہیں کہ خود نہیں کرتے دوسروں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں وہ برے ہیں اور ان کو عذاب ہوگا۔ انس سے حدیث آئی ہے حدیث معراج میں کہ مرۃ اللہ علیہ اسری بی علی قوم تخرز شفاہہم بمقاریض من النار، کہ شب معراج کچھ ایسے لوگ اس پاس سے گزر ہوا جن کے ہونٹوں کو آگ کی قینچیوں سے کترا جا رہا تھا۔ تو پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو جبریل نے کہا کہ ہؤلاء خطباء من اہل الدنیا کانوا یامرون الناس بالبر وینسون انفسہم، یہ دنیا دار خطبہ ہے جو لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے تھے اور خود بھول جاتے تھے۔ اور اس زمانے میں اور بھی حدیثیں ہیں، جیسے کہ اہل جنت کو ایک شخص ایسا ہوگا کہ خود جنتیوں کو اس کی بدبو سے اذیت ہوگی، تو پوچھا گیا کہ یہ کون شخص ہوگا؟ تو سرکار نے فرمایا کہ عالم لم ينتفع بعلمہ، وہ عالم جو اپنے علم سے فائدہ نہ اٹھائے۔ حضرت شعبی سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جنت والے جہنمیوں کی طرف دیکھیں گے تو اس میں کچھ ایسے لوگوں کو پائیں گے تو تعجب کریں گے، تو کہیں گے کہ تم جہنم میں کیسے گئے حالانکہ تمہارے واسطے ہم جنت میں پہنچے؟ تو وہ بولیں گے کہ ہم تم کو تو نیکی کو حکم دیتے تھے اور خود نہیں کرتے تھے۔ اس کو کہا ہے کہ حاضل ولایت ناعیت، نا مذمت کرنا، برائی بیان کرنا، اس کا صلہ اعلی آتا ہے، نا اعلیٰ فلان عیوب ہو، فلاں کو عیوب کی تشریح کی، اس کی برائی کی اہم کی، اسوء سنیع ہی یہ اس کا مفعول آ رہا کہ یہ آیت مذمت کرنے والی اس شخص پر جو دوسرے کو نصیحت کرے اور خود نصیحت پذیر نہ ہو۔ کس چیز کی مذمت؟ اس کی بدکرداری کی اور اس کے خبث نفس کی مذمت کرنے والی ہے، اور یہ بتاتی ہے کہ اس کا فعل یا تو شریعت سے بے خبر کا فعل ہے، جبکہ افلا تعقلون کا مفعول مقدر نکالا جائے، لا تعقلون قبح سنیعکم، کہ کیا تم اپنے کام کی خرابی کو نہیں جانتے ہیں؟ تو اب جو دوسروں کو حکم دے رہا ہے خود نہیں کرتا ہے تو یہ اسی کی طرح جو جانتا ہی نہیں، تو اس کا فعل یا تو اس کی طرح ہے جو شریعت سے بے خبر ہے، یا جس افلا تعقلون کا مطلب جس کے پاس عقل نہیں، یا اس کے کام کی طرح جو احمق ہے، عقل سے خالی ہے۔ اس لیے کہ جو دونوں کا جامع ہو، علم بھی رکھتا ہو اور عقل بھی رکھتا ہو، یابا عنہ شکیمتہ، تو ایسا کام کرنے سے اس کی طبیعت معنی ہوگی۔ اس کا مقصد ہے واعظ کو برانگیختہ کرنا، تزکیہ نفس پر، کہ اپنے نفس کو ستھرا کرے اور اس پر متوجہ ہو تکمیل کے ساتھ، لیقوما فیقیما، تاکہ خود سیدھا ہو پھر دوسرے کو سیدھا کرے۔ تو یہ مقصود ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ انسان لوگوں کو نیکی کا حکم دے خود نہ کرے۔ یہ مقصد نہیں ہے کہ فاسق کے لیے واعظ جائز نہیں، لا منع الفاسق عن الواعظ، فاسق کو واعظ سے روکنا یہ مقصود نہیں ہے۔ اس لیے کہ دو معمور امروں میں سے ایک میں خلل اندازی دوسرے میں خلل اندازی کی موجب نہیں ہے۔ تو اب دو امروں کا معمول سے خود بجاوری کرنا، دوسرے لوگوں کو حکم دینا، تو اب خود کوتاہی کی ہے تو اب حکم دینے میں بھی کوتاہی کرے، یہ اس کا تقاضا نہیں۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور صبر و نماز سے مدد طلب کرو۔ اب یہ حکم کس کو دیا گیا ہے؟ تو ظاہر یہ ہے کہ بنی اسرائیل سے خطابات چل رہے ہیں، تو یہ خطاب بھی انہی سے ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ مومنین سے ہے، اس لیے کہ جو صبر و نماز کو مانتے ہی نہیں تو ان کو حکم نہیں دیا جائے گا کہ صبر و نماز سے مدد طلب کرو، لیکن ایسا نہیں ہے۔ بنی اسرائیل صبر کو جانتے تھے اور اسی سے نماز کو بھی جانتے تھے۔ ہاں کیفیت میں فرق ہے کہ ان کی نماز کی کیفیت اور تھی، اسلام کی نماز کی کیفیت اور ہے، لیکن یہ صبر و نماز کو جانتے تھے۔ تو پہلے حکم دیا گیا واقعی الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اور صبر و نماز سے مدد طلب کرو۔ اب اس میں استعانت کا حکم دیا گیا ہے صبر و صلاۃ سے، اور صبر و صلاۃ بھی غیر اللہ ہے، کیونکہ انسان اور اس کے جتنے اعمال ہیں سب غیر اللہ ہیں۔ خلقکم وما تعملون، سب مخلوق ہیں تو غیر اللہ بھی ہے، اور اس سے استعانت کا حکم قرآن میں موجود ہے۔ وہابیہ کے طور پر یہ شرک ہو جائے گا غیر اللہ سے استعانت، حالانکہ یہ صریح حکم دیا گیا ہے صبر و نماز سے مدد طلب۔ تو اب اس کا ربط کہاں سے ہے؟ جس کو کہا کہ ماقبل ہی سے مرتبط ہے، تو ماقبل میں خطاب یہود سے ہے تو یہ بھی خطاب انہی سے ہے۔ اب مناسبت کیا ہے
کہ پہلے جن کاموں کا حکم دیا گیا وہ ان کے لیے گراں تھی، کہ حکم دیا گیا قرآن پر، رسول پر ایمان لانے کا، اس میں ان کی سرداری جاتی تھی، اور جو کچھ جاہلوں سے مناسب اور ہدایہ وصول کرتے تھے وہ ہونا رہتا۔ اسی طرح نماز قائم کرنے، زکوٰۃ دینے کا حکم دیا گیا، اور خود نیکی کرنے کا حکم دیا، تو سارے امور ان کے لیے گراں مشقت خیز تھے۔ تو علاج اس کا بتایا گیا کہ یہ آسان کر لو صبر و نماز کے ذریعے، صبر و نماز سے مدد طلب کرو۔ تو کأنہم لما امروا بما شق علیہم، گویا کہ جب ان کو حکم دیا گیا اس کا جو ان کے اوپر مشقت خیز ہے، اس لیے کہ اس میں تکلیف بھی ہے، سرداری کا ترک کرنا بھی ہے، کہ حضور کی پیروی کریں گے تو ان کی سرداری جاتی رہے گی، اور سرداری جائے گی تو جو مال و مراسم عوام سے حاصل ہوتے ہیں وہ بھی جاتے رہیں گے۔ تو سرداری کے ترک کرنا اور مال سے احراز کرنا بھی ہے۔ تو جب اس کا حکم دیا گیا تو اولجو بذالک، انہیں اس کا علاج بتایا گیا۔ اب صبر اور صلاۃ کیا ہے؟ تو صبر اصل میں تحفظ النفس علی المکارہ کو کہا جاتا ہے، ناگوار امر پر نفس کو روک رکھنا۔ تو اس کے لحاظ سے، عام معنی کے لحاظ سے تفسیر کی بالمعنی استعینوا علی حوائجکم بانتظار النجح والفرج توکلا علی اللہ، کہ اپنی ضروریات پر مدد چاہو کامیابی اور کشادگی کے انتظار سے، اللہ پر توکل کرتے ہوئے۔ تو اگرچہ فوری طور پر تم کو مال بند ہو جائے گا، سرداری جاتی رہے گی، لیکن تو اللہ کے پر بھروسہ کرتے ہوئے امید رکھو کہ پھر تمہاری ضروریات پوری ہوگی۔ یا یہ ہے کہ صلاۃ کے ساتھ صبر مذکور ہے، تو صلاۃ کے مناسب صوم ہے، اور صوم میں صبر کئی طرح سے پایا جاتا ہے، اس لحاظ سے صوم کو صبر سے تعبیر کیا گیا۔ یا مراد ہے مدد طلب کرو روزے سے، الذی ہوا صبر عن المفطرات، جو کہ مفطرات سے افطار کرانے والی چیزوں سے باز رہنا ہے۔ تو اس کا حکم کیوں دیا گیا؟ لما فیہ من کسر الشہوہ وتصفیۃ النفس، اس لیے اس میں خواہش کو توڑنا اور نفس کی صفائی کرنا ہے، اور جب خواہش جاتی رہے گی اور نفس کا تصفیہ ہو جائے گا تو امر الہی کی وجاوری آسان ہو جائے گی۔ اور حکم دیا گیا توسل بالصلاۃ، نماز کو وسیلہ بنانے اور اس کی پناہ لینے کا۔ تو نماز کو وسیلہ بنانے کو حکم دیا گیا فإنھا جامعۃ، اس لیے کہ یہ طرح طرح کی نفس و بدن والی عبادتوں کی جامع ہے، کہ عبادت یا تو بدنی ہوتی ہے یا نفسانی ہوتی ہے یا مالی ہوتی ہے، اور نماز میں ساری باتیں جمع ہو جاتی ہیں۔ وہ کیسے؟ اس کو نماز میں وقوع کی ترتیب پر بیان کیا، من الطہارۃ و ستر العورۃ و صرف المال فیہما، کہ وہ عبادات نفسانی و بدنی کی جامع وہ باتیں کیا ہیں؟ ایک تو طہارت اور ستر کو چھپانا، اور ان دونوں میں مال کو صرف کرنا۔ پانی اگر مال سے حاصل ہوتا ہے تو حاصل کرے گا اور طہارت کرے گا۔ ستر چھپانا یہ لباس کے ذریعے ہوگا، لباس مال سے حاصل ہوگا تو اس میں مال صرف کرنا بھی ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ بذل مال ہوتا ہے زکوٰۃ میں، تو یہ زکوٰۃ کے مشابہ ہے۔ والتوجہ الی الکعبہ، اور کعبہ کی طرف رخ کرنا، اور یہ حج میں ہوتا ہے تو یہ اس لحاظ سے حج کے مشابہ ہے، اور عبادت کے لیے ٹھہرے رہنا اس لحاظ سے اعتکاف کے مشابہ ہے۔ وَإِظْهَارِ الْخُشُوعِ بِالْجَوَارِحِ وَإِخْلَاصِ النِّيَّةِ بِالْقَلْبِ، اور اعضاء کے ذریعے خشوع کو ظاہر کرنا اور دل کے ذریعے نیت کو خالص رکھنا، تو یہ سب بدنی باتیں ہیں۔ ومجاہدۃ الشیطان، اور شیطان سے جہاد کرنا، کہ وہ بعض آتا ہے مانع ہوتا ہے نماز سے، اور یہ اس سے مقابلہ کر کے اس کی تکمیل کرتا ہے۔ اور حق سے ہم کلامی، جو کہ معرفت شہودی میں ہوتا ہے، جب کوئی شخص رب کا مشاہدہ کرتا ہے تو اس سے ہم کلام ہوتا ہے، وہ اس کے جمال کو دیکھ رہا ہے۔ وقراءۃ القرآن، اور قرآن کی تلاوت کرنا یہ نماز میں ہوتا ہے۔ شہادتین کو ادا کرنا، تو تلاوت قرآن یہ بدنی عبادت ہے، اور شہادتین کو ادا کرنا یہ ایمان میں ہوتا ہے جو اصل ہے۔
وَكَفِّ النَّفْسِ عَنِ الْأَطْيَبَيْنِ، اور نفس کو دونوں پاکیزہ چیزوں سے باز رکھنا، یعنی کھانے پینے جمع سے روکنا، اس لحاظ سے روزے کے مشابہ ہے۔ تو اس وجہ سے نماز کی پناہ لینے کا حکم دیا گیا کہ اس کی وجاوری کریں گے تو ان ساری عبادتوں کی مشابہت پا لی جائے گی اور ان کی وجاوری ہو جائے گی، اور اس کی وجہ سے جو امر الہی ہے وہ آسان ہو جائے گا۔ حتیٰ تجابوا الی تحصیل المعارف و جبر المصائب، تو مطلب یہ کہ حوائج پر مدد طلب کرو روزے سے اور نماز سے، تاکہ حاجتوں کے بر لانے کی اور مصائب کے تدارک کی اجابت ہو، قبولیت ہو۔ مروی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ وسلم حزب درپیش ہونا، اور بعد میں حزن یعنی غمگین کرنا، رنجیدہ کرنا۔ یہ امام احمد کی روایت ہے کہ اذا نزل بی ہم و صابو ہم فزع الی الصلاۃ، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی معاملہ درپیش ہوتا تو نماز کی بنا لی تھی۔ یہ جزو بمعنی یحتمل، یعنی ضعیف احتمال یہ بھی ہے کہ صلاۃ سے مراد دعا ہو، یہ اس لیے کہ الفاظ شرعیہ میں جو اصطلاحات شرعیہ ہیں وہی معنی مراد ہوں گے۔ ہاں جب اس سے کوئی صارف اور معنی ہو تو پھر دوسرے معنی کے لیے معنی لغوی کی طرف بدل کیا جائے گا۔ تو صلاۃ کا معنی لغوی تو ہے دعا، لیکن صلاۃ جو ارکان مخصوصہ کا نام ہو گیا تو اس سے وہی مراد ہونا چاہیے، اور جب کوئی معنی ہوتا تو دوسرا معنی مراد لیا تھا، لیکن لفظ لغت میں دعا کے معنی میں آتا ہے، اس لحاظ سے کہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس سے دعا مراد